لکھوں کہ خواب لکھوں میرے خدایا، میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں. یہ میرا چہرہ، یہ میری آنکھیں بجھے ہوئے سے چراغ جیسے، جو پھر سے چلنے کے منتظر ہوں. وہ چاند، چہرہ، ستارے، آنکھیں، وہ مہربان سایہ، دراز زلفیں، جنہوں نے پیما کیے تھے مجھ سے رفاقتوں کے، محبتوں کے. کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر راہ وفا کے، جہاں بھی جائے گا ہم بھی آئیں گے ساتھ تیرے. بنیں گے راتوں میں چاندنی، ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے. وہ چاند، چہرہ، ستارے، آنکھیں، وہ مہربان سایہ دار زلفیں، وہ اپنے پیما رفاقتوں کے، محبتوں کی شکست کر کے. نہ جانے اب کس کی راہ گزر کا منارہ روشنی ہوئے ہیں، مگر مسافر کو کیا خبر ہے. وہ چاند، چہرہ تو بجھ گیا ہے، ستارہ آنکھیں تو سو گئی ہے، وہ زلفیں بے سایہ ہو گئی ہے. وہ روشنی اور وہ سائے میری عطا دے، سو میری راہوں میں آج بھی ہے کہ میں مسافر راہ وفا کا. وہ چاند، چہرہ، ستارہ، آنکھیں، وہ مہربان سایہ دار زلفیں، ہزاروں چہرے، ہزاروں آنکھیں، ہزاروں زلفوں کا ایک سیلاب دھند لے کر میرے تعاقب میں آ رہے ہیں. ہر ایک چہرہ ہے چاند، چہرہ ہے، ساری آنکھیں ستارہ آنکھیں، تمام ہیں مہربان سایہ دار زلفیں. میں کس کو چاہوں، میں کس کو چوموں، میں کس کے سائے میں بیٹھ جاؤں، بچوں کی طوفان میں ڈوب جاؤں. نہ میرا چہرہ، نہ میری آنکھیں، میرے خدایا، میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں. میرے خدایا، میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں. سلامتی ہو ان تمام سماعتوں اور بصارتوں پر جو رات کی اس پہر میں گلوبل FM 91 کے براہ راست اسٹوڈیو سے پروگرام بزم تاثیر سن رہے ہیں. ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جس وقت مجھے لائیو فیس بک پہ جوائن کیے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام، سلامت رہیے گا. عباس اوان صاحب غزنوی پختون کا بھی شکریہ. فیاض بابر کہتے ہیں پریس یو، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو مائی ڈیئر. گلوبل FM 91 کے براہ راست اسٹوڈیو سے ہر جمعہ کو رات 11 سے لے کر 1 بجے تک آپ مجھے سنتے ہیں، اور اس پروگرام میں میں آپ کو شامل کرتا ہوں، اس پروگرام کا آپ کو حصہ بنایا جاتا ہے. مجھے کال کر رہے ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں یا میسنجر پہ کر رہے ہیں، ان تمام سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ لائیو فیس بک کو دیکھ کر آپ تب بھی کال کرتے ہیں، مت کیا کریں کال. اب پورا کا پورا نظام جو ہے وہ آپ خراب کر دیتے ہیں. سو کوشش کیا کریں جب میں لائیو آتا ہوں تو مجھے لائیو سنا کریں، فیس بک پر سن لیا کریں. ویڈیو کال کیوں کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈسٹرب میں ہو جاتا ہوں.
خیر انشاءاللہ امید ہے دوبارہ سے آپ کی طرف سے یہ ایسی شکایت کا موقع مجھے نہیں ہونے دیں گے۔ ابراہیم مندرہ کلاس سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، شکریہ آپ کا بھی۔ اور آج ہم پروگرام جو کر رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہمارا شاعر جو ہے، جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں خصوصاً آج کے پروگرام میں ہم نے جنہیں سننا ہے، جیسے میں نے سنانا ہے، ایسے ایک شاعر کو سنانے والا ہوں آپ کو کہ جسے سن کر آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ وقاص زمان ہمیں وقاص زمان بلوچ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ وقاص زمان۔ تو آج میں جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، انہیں سن کر آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ بہت سارے اشعار آپ نے ان کے سنے ہیں۔ جی میری جان عبدالشکور آ چکے ہیں، عامر ملک آ چکے ہیں، آپ دونوں کا شکریہ۔ ایک کلام ہے اور وہ کلام آپ نے بارہا سنا ہے، بہت بار سنا ہے۔ انہی کا کلام، جن کا یہ کلام ہے جو کہتے ہیں دل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوہ جاننا۔ وعلیکم السلام عبدالشکور۔ جی ہاں، یا بھی خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں آگ لگائی تھی، کیا کہتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں میں آنکھیں، تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کہ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ شعر ہیں کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اب یہ کس ہستی سے مخاطب ہے؟ یہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو اس کلام کو سمجھتے ہیں، وہ پہنچ پا رہے ہیں کہ شاعر آخر کس سے مخاطب ہے، کس سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ۔ اور دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تجھ سے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تجھ سے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے،
ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. جانا تجھ سے ملنے کی تدبیر ہی سوچی ہے. ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا. میں ہوش و حواس اپنی اس بات پہ کو بیٹھا. تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ. تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ. اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. اور کیا لطف و محشر میں شکوے میں کیے جاؤں. کیا لطف و محشر میں شکوے میں کیے جاؤں. وہ ہنس کے یہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ. وہ ہنس کے یہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ. اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. اور بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. بیدم میری قسمت میں ہے سجدے اسی در کے. بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا. اور اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی. تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ. تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ. بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً میرے خیال میں آج کا پروگرام جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب جو کلام سناؤں گا وہ ویسے سناؤں گا. جو مقصد ہوتا ہے پروگرام کا وہ اب ہو چکا ہے. پروگرام اپنے مقصد کو پہنچ چکا ہے. آج ابتدا میں انتہا ہو گئی. ایسا کلام کہ جس نے ابتدا میں ہی پروگرام کی انتہا کر دی. یقین مانیے گا میرے خیال میں اب اگر میں سناؤں اور بیدم شاہ وارسی صاحب کا کلام اگر سناتا ہوں تو اتنی بڑی بات نہیں. کیونکہ جو میں نے سنانا تھا, جو مقصد تھا اس پروگرام کا, جو حاصل پروگرام تھا وہ ہو چکا ہے. اب آئیے گا تھوڑا سا آپ کو بیدم شاہ وارسی کا تعارف بھی کراتا ہے. چلو یہ کلام بہت پہلے آپ سنتے آ رہے ہیں, بہت وقت سے پہلے بارہا آپ نے اس کلام کو سنا تھا. چونکہ بیدم شاہ وارسی صاحب جو ہیں ایک صوفی شاعر ہیں. آپ کا تخلص جو تھا وہ بیدم تھا. غلام حسین آپ کا اصل نام تھا. اتر پردیش میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. بیدم شاہ وارسی کا اصل نام جس طرح میں نے بتا دیا ہے کہ غلام حسین تھا, اور پیر و مرشد سید وارث علی شاہ نے ان کا نام بیدم شاہ وارسی رکھا تھا. والد کا نام تھا سید انور تھا. چونکہ سید خاندان سے آپ کا تعلق تھا, وہ 18واں کے رہنے والے تھے. ان کی ابتدائی تعلیم اور تربیت جو ہے ان کی ہی اپنے شہر میں ہوئی. دوسروں کی غزلیں سن کر گنایا کرتے تھے. شاعر بننے کی تمنا میں آگرہ گئے اور سار اکبر آبادی کے شاگرد ہوئے. وہ اپنی صوفیانہ عارفانہ کلام اور مخصوص مزاج کی وجہ سے سراج الشعراء کہے جاتے ہیں. نادگو کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے. مصحف بیدم کے نام سے ان کا مجموعہ کلام جو ہے چھپ چکا ہے. 1936 میں حسین گنج لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی پیر و مرشد کی منظوم سوانح پھولوں کی چادر کے عنوان سے لے کے ان کی شاعری میں صوفیانہ اور عارفانہ کلام جو ہے بھی ملتا ہے. اور اس کے علاوہ صنفی طور پر بھجن, ٹھمری,
دادر اور پوربی بھاشا کے کلام ملتے ہیں. آج بھی ان کا کلام لوگوں کی زبان پر عام ہے. یوں کہیے گا کہ زبان زد عام ہے. کئی ایک ایسے اشعار ہیں بیدم شاہ وارسی صاحب کے کہ جسے سننے کے بعد وہ اصبر ہو جاتے ہیں. انہی اشعار میں سے کچھ اشعار سناتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جی بالکل آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. 0347 946 5535 پر میسج کر کے اور 0966 850 911 پہ میسج کر کے آپ کو پروگرام میں شامل کروں گا. بیدم شاہ وارسی صاحب کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہماری زندگی تو مختصر سی ایک کہانی تھی. ہماری زندگی تو مختصر سی ایک کہانی تھی. بلا و موت کا جس نے بنا رکھا ہے افسانہ. اور اپنا تو یہ مذہب ہے کعبہ ہو کہ بت خانہ. اپنا تو یہ مذہب ہے کعبہ ہو کہ بت خانہ. جس جہاں تمہیں دیکھیں گے ہم سر کو جھکا دیں گے. اور سب نے غربت میں مجھ کو چھوڑ دیا. سب نے غربت میں مجھ کو چھوڑ دیا. ایک میری بے بسی نہیں جاتی. اور جو سنتا ہوں سناتا ہوں میں اپنی خاموشی سے. جو سنتا ہوں میں اپنی خاموشی سے. جو سنتا ہوں میں اپنی خاموشی سے. جو کہتی ہے مجھ سے میری خاموشی. اور اس کو دنیا اور نہ عقبہ چاہیے. اس کو دنیا اور نہ عقبہ چاہیے. کیس لیلا کا ہے لیلا چاہیے. اور تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے. تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے. اور نہ مشکل ہے کہ مشکل میری آساں ہو جائے. اور اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اور دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے. کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے. اور اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں مجھے. اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں مجھے. جب تجھے آتا ہے گھر کو میرے صحرا کرنا. جب تجھے آتا ہے گھر کو میرے صحرا کرنا. اور بیدم یہ محبت ہے یا کوئی مصیبت ہے. بیدم یہ محبت ہے یا کوئی مصیبت ہے. جب دیکھیے افسردہ جب مغموم. جب دیکھیے افسردہ جب مغموم. اور میرے ناشناد رہنے سے اگر تجھ کو مسرت ہو. آصف انوار صاحب. میرے ناشناد رہنے سے اگر تجھ کو مسرت ہو تو میں ناشناد ہی اچھا. مجھے ناشناد رہنے دے. اور کہاں ایمان کس کا کفر اور دیر و حرم کیسے. کہاں ایمان کس کا کفر اور دیر و حرم کیسے. تیرے ہوتے ہوئے اے جہاں خیال دو جہاں کیوں ہو. اور میرے درد نہا کا حال محتاج بیاں کیوں ہو. میرے درد نہا کا حال محتاج بیاں کیوں ہو. جو لفظوں کا ہو مجموعہ وہ میری داستاں کیوں ہو. اور طور مجنوں کی نگاہوں کے بتاتے ہیں ہمیں. طور مجنوں کی نگاہوں کے بتاتے ہیں ہمیں. اسی لیلا میں ہے ایک دوسری لیلا دیکھو. اور
ब्राह्मण मुझको बनाना न मुसलमान करना, ब्राह्मण मुझको बनाना न मुसलमान करना, मेरे साकी मुझे मस्ती में इरफां करना। और जिसकी इस आलम सूरत में है रंग आमेज़ी, इसी तस्वीर का खाका तो ए इंसान भी है, इसी तस्वीर का खाका तो ये इंसान भी है। और वो कुलकुले मीना में चर्चे मेरी तौबा के, और शीशा और सागर की मैखाने में सरगोशी। तो सामीन, ये बेदम शाह वारसी साहब के वो अशार थे जिसको सुनते ही अजबर हो जाते हैं और ज़बान ज़द आम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे प्रोग्राम का हस्बे जिस तरह पहले रिवायत का हिस्सा है, आप बिल्कुल आज भी हमारे प्रोग्राम में आप शामिल होंगे, और क्यों नहीं होंगे, आपका अपना प्रोग्राम है, आपने हर सूरत में शामिल होना है। 0966 850 911 पे आ जाइएगा। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इन्हें यकीन अभी तक नहीं आया कि हम तासीर से बात कर रहे हैं या नहीं। इट्स ओके, जब यकीन आ जाए कि आपने तासीर से बात की है तो बिल्कुल आप दोबारा से कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? सर छोटे बाजार से यासिर बात कर रहा हूँ। यासिर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है सर। यासिर, मेरे ख्याल में पहले भी आप सुना करते थे हमें। सर वो सुनते हैं, लेकिन बस आपके प्रोग्राम में हमारी कॉल से ना बहुत कम मिलती है, नंबर बिजी होता है, हर कोई ट्राई कर रहा होता है। अच्छा जी। आज तो आपकी शायरी ने तो हमें बस जगा ही दिया। आज तो उम्मीद है कि शायद आज 20 बजे तक प्रोग्राम करेंगे। कितने बजे तक? 1 बजे तक। चले जी, एक तो बस अभी बच जाएगा, देखना आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं सर, आपके प्रोग्राम को तो हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, और जो आप माजी के पुराने गाने लगाते हैं ना, आज तो कोई दुखा सामने गाना सुना दे लता का। अच्छा जी, को कोई सा भी आपकी पसंद का गाना लगा दो। ठीक है जी, जरूर लगाऊंगा। ओके, तो सब सुनने वालों को दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहिएगा, आप खुश रहें। और इसमें होता ये है कि कभी कभार कॉल्स जो हैं, मैं कहता हूँ कॉल्स ना हो तो अच्छा है, मुझे बोलने दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, चलें जी, सो जाएं आप, किसी और को मौका दें, जल्दी से किसी और को मौका देते हैं। और सूरत दीगर फिर हम आ जाएंगे अपने प्रोग्राम की जानिब दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरकार कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे ख्याल, हाँ प्रोग्राम हो गया ना? हाँ प्रोग्राम हो गया, लेकिन यार मैं कुछ दिनों से यानी कि कंफ्यूज हूँ, इसलिए कि पिछली बार जो आपने सरवत हुसैन के बारे में बताया था ना आपने। सरवत हुसैन? हाँ सर, उसने 1996 में आपने कहा था कि उसने कुछ कशी कर ली थी ना। तो यानी कि आज के शहर में मैं ये समझता हूँ इस शहरों को कशी कैसे कर सकता था वो। मैं ये सवाल मेरे ध्यान से बड़ा उलझा रहा है। क्या मुझे समझ नहीं, क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि ये सवाल जो है ना मेरे ध्यान में काफी दिनों से मुझे उलझा रहा है कि एक शहर होकर वो खुदकशी कैसे कर सकता है। और इसकी जो आपने गजल सुनाई थी ना, आखिरी दोस्त का शेर था जी, लोग कुछ भी कहें, जो वो जो कुछ कहता रहे खुदकशी कहीं। हाँ हाँ, वो हाँ जी, वो कुछ इस तरह सा था कि आप जी जी चले आप बात मुकम्मल करें, शेर बाद में सुनाता हूँ मैं। जी जी, लेकिन आज के वाकई प्रोग्राम ये जो शायर होता है ना, वो तो एक बामकसद शेर अपनी शायरी और अपनी यानी कि पेश करता है ना हम सुनने वालों के लिए। हम सुनने वालों को वो एक ऐसी चीज देता है जो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो वाकई अगर ऐसे हो जाए जब जान निकल रही हो और वो सामने आके आ जाए तो फिर तो मेरे ख्याल ये कभी कभार ये होता है कि हमने जो सोचा होता है ना, ये मैंने सोचा था कि मैं आखिर में सुनाऊंगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म करने वाला हूँगा, लेकिन इब्तिदा में शुरुआत में वो चुका। हाँ तो फिर भाई मैं तो फिर इतना कहूँगा कि जब बहार आए और फूल मुस्कुराए
گلاب ہو گئے نا. جب بہار آئی اور پھول مسکرائے مجھے تم یاد آئے. واہ واہ. مجھے تم یاد آئے. مجھے تم یاد آئے. ہاں ٹھیک ہے. سب سننے والوں کو دعا سلام اور اس طرح انجوائے کرتے. چلے میں سروت کو آج پھر سے سنانے والا ہوں, کچھ اشعار سروت کے سنانے والا ہوں, اور جو شعر فاروق صاحب نے چھیڑا اور وہ شعر بھی سناتا ہوں کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت, موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت, لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں, لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے؟ لائبہ. لائبہ بات کریں. لائبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہے لائبہ؟ وزیرستان سے بات کر رہی ہے, اور وہ بھی رات کے اس پہر میں جبکہ 12 ہونے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا نہ ہو چپل پڑ جائیں. ہاں نا, خام خواہ آپ کے لیے اور میرے لیے رولا نہ بن جائے کہ کس سے بات کر رہی ہیں آپ رات کے اس ٹائم میں. تاثیر سے بات کر رہی ہوں. تاثیر نہ تاثیر ہوگا اور نہ تاثیر کا وجود ہوگا, نہ نام ہوگا. کوئی چھوڑیں گے نہیں آپ کے گھر والے پھر. جی لائبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہیلو. جی جی کہیں, کیا کہنا ہے آپ نے؟ شیرینہ ندر جی والے اردو درجی تو پائیے شے پر شیرو بانے. چلو بس چنا چپو پائیز بس اور وائے بیا صحیح شو. پشتو بدلے پا آخر ششا آخر پر انتظار وکړو. اس خو اردو پروګرام ده. سټم ختم کیږي پروګرام. پته نسته چې سټم ختم شي, چې خپل ازستړه سبال ته ختم شي. صحیح تو نه ته پروګرام سټم ختم کیږي. چیرې 2 بجې ختم کیږي. بو تھینک یو. بو چلیے جی کال سے بات کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں میرے پیارے بھائی؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عدنان چغتائی. عدنان چغتائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ جب آتے ہیں تو مجھے 2 بندے یاد آتے ہیں. کون کون یاد آتے ہیں؟ ایک آتا ہے نیلام گھروال طارق عزیز. اوے قربان جاؤں, ان کا آنے کا اسٹائل بالکل آپ کی طرح ہوتا تھا. ارے وہ کہاں اور ہم کہاں, وہ تو ہیرو ہے. ہاں, اور دوسرا بندہ یاد آتا ہے مجھے انڈین فلموں کا ہیرو. جی ہاں, سنی دیول. اس کی آواز بالکل آپ سے ملتی ہے. مطلب اب میں یہ کہوں کہ یہ 2.5 کلو کا ہاتھ ہے قاتیہ. جی یہ کہوں کہ یہ 2.5 کلو کا ہاتھ ہے قاتیہ. ہاں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اپنی آواز سے؟ یقین مانیے کہ نہیں کیا. طارق عزیز والے پہ تو چلو لوگ کہتے تھے. ہاں نہیں وہ تو اسٹائل ہے نا. جی لیکن آپ اپنی آواز پہ غور کریں, آپ کی آواز بالکل اس کے ساتھ ملتی ہے, سنجیول کے ساتھ. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ میری آواز ایسے اتنی باری ہوگی. چیک کر لینا کبھی, وہ جب اپنی محبوبہ کے ساتھ جب ہوتے ہیں نا, ہیروئن کے ساتھ. اچھا پیار سے بات کرتا ہے. ہاں تو بالکل آپ کی طرح وہ جذبات کا اظہار کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب ہم محبوبہ کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ ہماری تو کوئی محبوبہ نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ کو پتا ہوگا. نہیں ہے نا میری جان, ڈھونڈنا پڑے گا. کہیں مل گئی تو پھر ہم جب اظہار کریں گے تو اس پر توجہ دیں گے. ٹھیک ہے جی, اوکے, ہم دعا کریں گے. تھینک یو ویری مچ عدنان بھائی, شکریہ. اچھا جی, کون ہے فیس بک پر ہمارے ساتھ؟ شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. شاہ صاحب کے ساتھ اور کون ہے؟
آصف انوار صاحب کہتے ہیں جو کہ میرے ساتھ پڑھاتے ہیں لین اسکول اینڈ کالج میں، پی ایس پڑھاتے ہیں، پاکستانی کے ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک بہت ہی اچھی پوئٹری ہے جناب کی بیدم شاہ وارسی صاحب کی. تھینک یو سو مچ سر. نواب سلیمان خیل کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا حبیبی. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں شفقت شاہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. شفقت شاہ کارلو کوٹ سے. کارلو کوٹ یا کالو کوٹ کہاں سے ہیں پیارے بھائی؟ جہاں سے بھی ہیں اچھے علاقے سے ہیں. تھینک یو ویری مچ. چلیے جی، میں نے کہا تھا سروت صاحب کے کچھ اشعار سناتا ہوں، صرف اشعار سناتا ہوں، غزلیں نہیں سناؤں گا. ٹھیک ہو گیا جناب، غزلیں نہیں سنائیں گے، غصہ نہیں کریں گے، پیار سے سنائیں گے، ہم پیار سے سن لیجیے گا. جسے انجام تم سمجھتی ہو، جسے انجام تم سمجھتی ہو، ابتدا ہے کسی کہانی کی. جسے انجام تم سمجھتی ہو، ابتدا ہے کسی کہانی کی، اور سورما جس کے کناروں سے پلٹ آتے ہیں، سورما جس کے کناروں سے پلٹ آتے ہیں. میں نے کشتی کو اتارا ہے اسی پانی میں، میں نے کشتی کو اتارا ہے اسی پانی میں، اور موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت. موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت. لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں، اور مٹی پہ نامودار ہیں پانی کے ذخیرے. مٹی پہ نامودار ہیں پانی کے ذخیرے. ان میں کوئی عورت سے زیادہ نہیں گہرا، اور سوچتا ہوں کہ اس سے بچ نکلوں، سوچتا ہوں کہ اس سے بچ نکلوں. بچ نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور دو ہی چیزیں اسی دھرتی میں دیکھنے والی ہیں، دو ہی چیزیں، دو ہی چیزیں اسی دھرتی میں دیکھنے والی ہیں، دو ہی چیزیں اس دھرتی میں دیکھنے والی ہیں. مٹی کی سندرتا دیکھو اور مجھے دیکھو، مٹی کی سندرتا دیکھو اور مجھے دیکھو، اور ملنا اور بچھڑ جانا کسی راستے پر، ملنا اور بچھڑ جانا کسی راستے پر. ایک یہی قصہ آدمیوں کے ساتھ رہا، اور میں آگ دیکھتا تھا آگ سے جدا کر کے، میں آگ دیکھتا تھا آگ سے جدا کر کے. بلا کا رنگ تھا رنگینی کباس سے ادھر، اور سروت تم اپنے لوگوں سے یوں ملتے ہو، سروت تم اپنے لوگوں سے یوں ملتے ہو، جیسے ان لوگوں سے ملنا پھر نہیں ہوگا. اور آنکھوں میں دمک اٹھتی ہے تصویر درو بام، آنکھوں میں دمک اٹھتی ہے تصویر درو بام. یہ کون گیا میرے برابر سے نکل کر، اور بجھی روح کی پیاس لیکن سخی، بجھی روح کی پیاس لیکن سخی. میرے ساتھ میرا بدن بھی تو ہے. اور جبران نعیمی صاحب بھی آ گئے. جبران نعیمی صاحب کی نظر کرنے لگے ہیں. جبران نعیم صاحب شعر دیکھیں کہ پاؤں ساکت ہو گئے سروت کسی کو دیکھ کر،
پاؤں ساکت ہو گئے کسی کو دیکھ کر سروت، ایک کشش مہتاب جیسی چہرہ دل میں ہے، ایک کشش مہتاب جیسی چہرہ دل بر میں تھی، اور خوش لباسی ہے بڑی چیز مگر کیا کیجیے، خوش لباسی ہے بڑی چیز مگر کیا کیجیے، کام اس پل ہے تیرے جسم کی اوریانی سے، کام اس پل ہے تیرے جسم کی اوریانی سے، اور اپنے اپنے گھر جا کر سکھ کی نیند سو جائے، اپنے اپنے گھر جا کر سکھ کی نیند سو جائیں، تو نہیں خسارے میں میں نہیں خسارے میں، اور یہ جو روشنی ہے کلام میں کہ برس رہی ہے تمام میں، مجھے صبر نے یہ ثمر دیا، مجھے ضبط نے یہ ہنر دیا، اور ایک شہزادی کی نظر، شہزادی تجھے کون بتائے تیرے چراغ گدے تک، شہزادی تجھے کون بتائے تیرے چراغ گدے تک، کتنی محرابیں پڑتی ہیں کتنے در آتے ہیں، اور اس نے بہار مجھ کو مکمل نہیں لگا، اس نے بہار مجھ کو مکمل نہیں لگا، میں نے تراش لی ہے خزاں اپنے ہاتھ سے، اور میں کتاب خاک کھولوں تو کھلے، میں کتاب خاک کھولوں تو کھلے، کیا نہیں موجود کیا موجود ہے، اور دشت چھوڑا تو کیا ملا ثروت، دشت چھوڑا تو کیا ملا ثروت، گھر بدلنے کے بعد کیا ہوگا، اور ایک داستان اب بھی سناتے ہیں فروش و بام، ایک داستان اب بھی سناتے ہیں فرش و بام، وہ کون تھی جو رقص کے عالم میں مر گئی، وہ کون تھی جو رقص کے عالم میں مر گئی، اور اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ، اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ، اور اس کے لیے شاخ سے ایک پھول اتارا، نئی نئی سی آگ ہے یا پھر کون ہے وہ، نئی نئی سی آگ ہے یا پھر کون ہے وہ، پیلے پھولوں گہرے سرخ لبادوں والی، پیلے پھولوں گہرے سرخ لبادوں والی، اور میرے سینے میں دل ہے یا کوئی شہزادہ خود سر، میرے سینے میں دل ہے یا کوئی شہزادہ خود سر، کسی دن اس کو تاج و تخت سے محروم کر کے دیکھوں، اور میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں، میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں ایک اژدہا چراغ کی لو کو نگل گیا، اور تیری آشفتہ مزاجی اے دل کیا خبر کون نگر لے جائے، سوچتا ہوں دیارے بے پرواہ، سوچتا ہوں دیارے بے پرواہ کیوں میرا احترام کرنے لگا، اور یہ انتہائی مسرت کا شہر ہے ثروت، یہ انتہائی مسرت کا شہر ہے ثروت، یہاں تو ہر در و دیوار ایک سمندر ہے، لے آئے گا ایک روز گلو برگ بھی ثروت، بارہ کا مسلسل خس و خاشاک پہ ہونا۔
زیادہ اشعار میرے خیال میں سنا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، جب شروع ہوتے ہیں تو پھر بس نہیں ہوتا. خیر، اب یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا گانا، چھوٹا سا سانگ لگا کر آپ کو تھوڑا انتظار کروا کر، جی ہاں، آپ کو تھوڑا سا انتظار کروا کر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملنا ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، میوزیکل بریک. پھر اس کے بعد آپ کے میسیجز شامل کروں گا. شانی خان ویلکم، اور فیس بک والے جو ہیں ان کو خوش آمدید، اور ان سے ایک چھوٹی سی آج گزارش کہ ویڈیو کو شیئر کریں. واپس آئیں گے تو کہانی بھی سناؤں گا. کہانی تو یاد ہے نا، اور آپ بے دم صاحب کی جانب آئیں گے. سنتے ہیں خوبصورت سا سانگ. کہیں جانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہو گیا نا؟ چلے نہ جائیں، سونا نہیں ابھی.
کے مار ڈالا، پہلے شرما کے مار ڈالا، پھر سامنے آ کے مار ڈالا، ساکھی نہ پلائی تو نے آخر، ترسا ترسا کے مار ڈالا، ساتے تو مرنے ہی نہ دیتے، اے ساتے تو مرنے ہی نہ دیتے، تم نے تو جلا کے مار ڈالا، بیمار علم کو تو نے ناز سے سمجھا سمجھا کے مار ڈالا، خنجر کیسا فقط ادا سے، خنجر کیسا فقط ادا سے، تڑپا تڑپا کے مار ڈالا، یاد گیسوں نے ہجر کی شب، الجھا الجھا کے مار ڈالا، فرقت میں تیرے غم و علم نے، تنہا مجھے پا کے مار ڈالا، خنجر نہ ملا تو اس نے بے دم، خنجر نہ ملا تو اس نے بے دم، آنکھیں دکھا کے مار ڈالا، آنکھیں دکھا کے مار ڈالا، اور کچھ لگی دل کی بجھالوں تو چلے جائیے گا، کچھ لگی دل کی بجھالوں تو چلے جائیے گا، خیر سینے سے لگا لوں تو چلے جائیے گا، خیر سینے سے لگا لوں تو چلے جائیے گا، راستہ گھیرے ہیں ارمانوں قلق حسرت و یاس، میں ذرا بھیڑ ہٹانوں تو چلے جائیے گا، پیار کر لوں رخ روشن کی بلائیں لوں، پیار کر لوں رخ روشن کی بلائیں لوں، قدم آنکھوں سے لگا لوں تو چلے جائیے گا، اور میرے ہونے ہی نہ یہ روز یاد دکھلایا، میرے ہونے ہی نے یہ روز یاد دکھلایا، میرے ہونے ہی نے یہ روزے سیاہ دکھایا، اپنی ہستی کو مٹا لوں تو چلے جائیے گا، چھوڑ کر زندہ مجھے آپ کہاں جائیں گے، چھوڑ کر زندہ مجھے آپ کہاں جائیں گے، پہلے میں جان سے جالوں تو چلے جائیے گا، آپ کے جاتے ہی بے دم کی سنے گا پھر کون، آپ کے جاتے ہی بے دم کی سنے گا پھر کون، اپنی بیتا میں سنا تو چلے جائیے گا۔ ویلکم بیک سامعین، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی محترم آرجے ہیں، محترم جناب جبران نعیم صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ جبران بھائی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں، سلامت رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہے۔ فاروق طاہر ہمارے ساتھ لکھتے ہیں، سلام مجاہد بھائی، میں فاروق طاہر فرام چھوٹا لندن، شو بیسٹ، تھینک یو سو مچ۔ شانی خان کہتے ہیں گڈ، کمزور ہو گئے ہو شانی خان، سچ میں کمزور ہو گئے ہوں، چلے میں آپ کی جم آؤں گا، اللہ خیر کرے۔
محمد فدا کہتے ہیں جار سر قربان شم، تانا قربان شم۔ سمین اب آپ کے میسیجز کی جانب آؤں گا۔ میسیج آپ کر رہے ہیں 0347 946 55 35 پر۔ آپ کے میسیجز پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، آپ کو پروگرام میں شامل کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ سو آپ کا فیڈ بیک شامل کریں گے فیس بک کا، اور ساتھ ہی ساتھ میسیج اور کالز کا بھی ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم دے کر۔ 24 ستمبر اب آئی ڈونٹ نو کب سے میرے شو کے میسیجز شروع۔ السلام علیکم جی، مندرہ کلاں سے ابراہیم۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیے۔ فاروق طاہر کہتے ہیں چھوٹا لندن سے کہ آج بھی نقش ہیں دل پر تیری آہٹ کے نشان، آج بھی نقش ہیں دل پر تیری آہٹ کے نشان، ہم نے تیرے بعد اس راہ سے کسی کو گزرنے نہیں دیا۔ بہت شکریہ، گزرنے بھی مت دینا۔ آؤ کبھی یوں بھی میرے پاس، آؤ کبھی یوں بھی میرے پاس، کہ آنے میں لمحہ اور جانے میں زندگی گزر جائے۔ سلام تاثیر بھائی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم انیب محسود۔ شو بہت زبردست ہے، اسپیشلی آپ کی آواز بہت سویٹ ہے۔ میری سسٹر ہارش آپ کو سلام کہتی ہیں۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیے۔ اللہ اس میں سب سننے والوں کو، آر جے وسیم انمول کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ مروہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کے تجسس میں جانے کس کس سے رابطہ رکھا، جانے کس کس سے۔ السلام تاثیر بھائی، آئی ایم ارسلان مرزا، آپ کا شو بہت اچھا ہے، پہلی بار میسیج کر رہا ہوں، اور تمام لسنرز کو سلام، اور اسپیشلی جی بہت شکریہ آپ کا۔ کائنڈلی میرے شو میں معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہا ہوں، ناراض بھی نہ ہو۔ غزل کی دوبارہ فرمائش کی جا رہی ہے، کون سی والی؟ عادل میں تجھے رکھ لوں، یہ والی غزل دوبارہ سے سنیں گے یا کون سی؟ ہیلو بھائی، میں ایس خانی فرام ہمت، فرسٹ ٹائم شو سن رہی ہوں، اور آپ کو آپ کے شو میں فرسٹ ٹائم میسیج کیا ہے۔ بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ اچھا، پھر میسیج کیوں کیا ہے؟ میرے شو میں کیا ہے۔ چلیں جی، سو جائیے میری بہنوں،
میں مزے کے لیے یہاں پر تو مجھے تاثیر بھائی کہا کریں، صاحب مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صاحب ہیں ہی نہیں، ہم بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ تو چلے جی، تاثیر بھائی سلام، گریٹ، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ٹھیک ہے جی میں سناتا ہوں، یہی ہے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا تیرا سنگے درے جانا۔ ایک پروگرام کریں پوئٹ نصیر الدین نصیر کا، جس کے ایران کے لوگوں نے بیدم میں دوبارہ کہا ہے۔ اگر میرے پیارے بھائی عنایت آپ مجھے نصیر الدین نصیر صاحب پہ کلام جو ان کا ہے وہ مجھے عطا کر دیں، مہیا کر دیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی اور میں پڑھ کر انشاءاللہ ضرور پروگرام کروں گا۔ میرے لسنر جو ہیں انہیں بھی مزہ آئے گا، وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ان کا کلام ہے تو ضرور مجھے عطا کیجیے گا۔ کیٹی ہوں، سلام پیارے بھائی، کیسے ہو؟ ماشاءاللہ شو بہت اچھا ہے، دل کرتا ہے کہ ساری رات یہ شو چلتا رہے۔ آپ کی شاعری کرنے کا انداز بہت اچھا ہے پیارے بھائی، آپ کو سلام۔ میری پیاری بہن آپ کو بھی سلام، بہت شکریہ، سلامت رہیے گا۔ بس آپ لوگ سنیں گے تو کسی رات نا مجھے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میں پوری رات آپ لوگوں کو پوئٹری سناؤں گا، جس کبھی ایسا جذبہ مجھے آ جی آپ کی فرمائش جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ جس غزل کی آپ نے فرمائش کی ہے نا، وہ جب کہانی سناؤں گا، کہانی کے فوراً بعد جب شروع کروں گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کچھ سمجھاؤ۔ ابھی تو بریک لیا تھا، بریک کے بعد پتہ ہے کتنے منٹ گزر گئے۔ آپ لوگ پھر کہتے ہو کہ تاثیر بھائی جلدی شو ختم کر دیتے۔ تاثیر بھائی شو جلدی ختم نہیں کرتا، بلکہ شو کا ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تاثیر بھائی بڑا اچھا ہے، آپ کا بھائی ہے تو اچھا کیوں نہیں ہے؟ چلیں جی، ایک غزل سناتا ہوں اور اس کے بعد پتہ ہے کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر آپ کو ایک چھوٹا سا سانگ سناؤں گا۔ سانگ کی فرمائش آپ لوگوں میں سے جس نے کرنی تھی وہ اپنا سانگ جو ہے جلدی سے مجھے میسج پہ اپنے دیدار کی حسرت میں تو مجھ کو سراپا دل کر دے، اپنے
اپنے دیدار کی حسرت میں تو مجھ کو سراپا دل کر دے، ہر قطرہ دل کو کیس بنا، ہر ذرے کو محمل کر دے۔ دنیائے حسن و عشق میری کرنا ہے تو یوں کامل کر دے، اپنے جلوے میری حیرت نظارے میں شامل کر دے۔ یہاں تو رو کلیم نہیں نہ صحیح میں حاضر ہوں، لے پونک لے مجھے۔ یہاں تو رو کلیم نہ صحیح میں حاضر ہوں، لے پونک مجھے۔ پردے کو اٹھا دے مکڑے سے برباد سکون دل کر دے، اور بیدم اس یاد کے میں صدقے، بیدم اس یاد کے میں صدقے، اس درد محبت کے قربان، بیدم اس یاد کے میں صدقے، اس درد محبت کے قربان، جو جینا بھی دشوار کرے اور مرنا بھی مشکل کر دے، جو جینا بھی دشوار کر دے اور مرنا بھی مشکل کر دے، اور مرنا بھی مشکل۔ کہانی شامل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو بریک لیتے ہیں، کہیں جائیے گا مت، سنتے رہیے گلوبل FM 91 DJ خان مجاہد خان تاثیر کے ساتھ۔
یہ ساقی کی کرامت ہے کہ فیض میں پرستی ہے، مٹا کے بیس میں خانے پر رحمت پرستی ہے۔ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم فریب خواب ہستی سے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نہ پستی ہے۔ وہاں ہے ہم جہاں بے دم نہ ویرانہ بستی ہے، نہ پابندی نہ آزادی نہ ہوشیاری نہ مستی ہے۔ ویلکم بیک سامعین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام بزم تاثیر میں۔ اور بزم تاثیر میں اس سیشن میں ہم کہانی شامل کرنے والے ہیں۔ کہانی ہے پروفیسر عبدالحی صاحب کی، جس کا عنوان ہے حسن زن۔ یہ افسانہ جو ہے ہم سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ پروفیسر خرم اپنے شاگرد کے ساتھ گفتگو میں شامل تھا، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ کافی اداس تھے پروفیسر اور ان کے شاگرد، کیونکہ پروفیسر جانے جانا جو تھے اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور وہیں گزشتہ جو جملہ تھا، اسٹوڈنٹ کہتا ہے ان کا خیام، سر پروفیسر خیال جانا یاد آ رہے ہیں۔ یار ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شہید ازل کسی کو روکنے سے نہیں رکتا، اسے جو جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ انہوں نے میرا خیال بدلنے کے لیے اس مہینے کے ادبی رسالوں میں چھپنے والے افسانوں کا ذکر چھیڑ دیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ پروفیسر خرم کہا کرتے تھے، دو باتیں ایسی ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا اور دوسروں کا بہت کچھ زیادہ بلا ہو جاتا ہے، تسلی اور حوصلہ افزائی۔ تسلی کے دو بولوں سے دکھ آدھا رہ جاتا ہے، اور حوصلہ افزائی سے صلاحیتوں میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیام اور لڑکیوں کو چھوڑ کر باقی طلباء کی انگریزی میں قابلیت واجبی سی تھی۔ میری حالت زیادہ بری تھی۔ پروفیسر خرم رٹنے کے خلاف تھے اور طلباء کو تخلیقی صلاحیتیں آزمانے کی تلقین کرتے تھے۔ پہلے کلاس ٹیسٹ میں میری کارکردگی انتہائی خراب رہی۔ پروفیسر خرم نے سب طلباء کو انداز بیان کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا۔ مجھے کہا، یار تمہارا پرچہ رہ گیا، 5ویں پیریڈ میں فرصت ملے تو دفتر چلے آنا۔ سالے آفر کے گوار لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پروفیسر خرم کے دفتر کی چک اٹھائی تو انہوں نے کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا اور ایک شکنجی کا گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری دلجوئی کے لیے ہنسی مذاق کی باتیں کی، ملائم لہجے میں اسلوب کی خامیاں بتائی، سادہ انداز میں انگریزی زبان کی باریکیوں سے آگاہ کیا، آئندہ رابطہ رکھنے کا کہا اور مجھے چھوڑنے کے لیے برآمدے تک آئے۔ آدھے گھنٹے کی توجہ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے بورڈ کے امتحان میں انگریزی میں خیام سے 2 نمبر زیادہ لیے تو پروفیسر خرم نے خوش ہو کر کہا، عمر یہ زیادتی ہے، انگلش میڈیم اسکولوں کا برہم تو قائم رہنے دیتے۔ میری اردو ادب سے وابستگی بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ثمر ہے۔ میں لائبریری میں نقوش کا ادب عالیہ نمبر لوٹانے گیا تو وہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ کون سا افسانہ زیادہ پسند آیا؟ سر سبھی منتخب افسانے ہیں، بھیا دیویج زیادہ اچھا لگا۔ یار کمال ہو گیا، یہ تو میرا بھی پسندیدہ افسانہ ہے۔ اس خوشی میں کینٹین چلتے ہیں اور بھیا دیویج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کینٹین کو کالج میں ہائیڈ پارک کی حیثیت حاصل تھی، طلباء اسے علاقہ غیر کہتے تھے۔ خلغبار کی وجہ سے سنجیدہ پروفیسر ادھر رخ نہیں کرتے تھے۔ پروفیسر خرم تو ہائیو
وہ طلباء کی ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل کیا کرتے تھے اور شمار کرتے تھے۔ ہم دونوں شیشم کے پیڑ کی چھاؤں میں آ گئے جہاں 2 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔ کینٹین والے نے پنکھے کو تیزی سے گھمایا تو رقص شرر کے دوران چائے جوش کا کر کیتلی سے دہکتے انگاروں پر گرنے لگے۔ پروفیسر خرم نے گہرا سانس لے کر کہا، میں انگاروں پر گرنے والی چائے کی خوشبو کے لیے کینٹین آتا ہوں۔ اسی دل جلی خوشبو میں بھیا دیوش کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، انجمن ترقی پسند مصنفین اور حلقہ ارباب ذوق کی اڑائی ہوئی دھول بیٹھے گی تو ابو الفضل صدیقی جیسے ادیبوں کو ان کا اصل مقام ملے گا۔ اردو کی کیا بساط ہے، ایسا البیلا افسانہ نگار تو مغربی ادب میں بھی نظر نہیں آتا۔ سر پھر تو ابو الفضل صدیقی ہمارے لیے قابل فخر ہے یار، اردو افسانہ ہی قابل فخر ہے۔ یہ ایسی صنف ہے کہ ہم اعتماد سے اس کا موازنہ عالمی ادب سے کر سکتے ہیں۔ اردو افسانے میں بڑا تنوع ہے، ہر انداز کا اعلیٰ سے اعلیٰ افسانہ موجود ہے۔ سر، اردو میں ایڈگر ایلن پو کے افسانے نہیں لکھے گئے؟ ان دنوں میں نے ابن انشا کی ترجمہ کی ہوئی پو کی کہانیاں پڑھی تھی۔ مسز عبدالقادر میں پو سے زیادہ امکانات ہیں۔ اس خاتون نے ڈراؤنی کہانیوں سے پیچھا چھڑا کر تصوف کے اسرار کی طرف توجہ مبذول کی تو یادگار ادب تخلیق کرے گی۔ وادی کاف کتنا حسین اور دل گداز افسانہ ہے۔ کینٹین میں بڑی گہما گہمی تھی۔ فرنٹ فربا سپرڈنٹ گھوپ بھی اپنے 2 مریل ماتحتوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر بولا، وسایا چائے میں افیم تو نہیں گول دی؟ پل بھر میں ساری تکن دور ہو گئی۔ کینٹین والے نے کچھ فاصلے پر اپنی اٹلالتی ہوئی بھینس کی طرف اشارہ کر کے کہا، باؤ جی وہ رہا افیم کا چلتا پھرتا تربت، اس کے دودھ میں نشہ ہی نشہ ہے، افیم کا چلتا پھرتا تربت۔ پروفیسر خم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو کسی انشائیے کا عنوان ہو گیا یار، شفیق الرحمان کو خط لکھو کہ وہ اپنے شیطان کو اس کوہ رواں کی سواری کرائے۔ سر یہاں تو حماقتوں کی فراوانی ہے اور ان کی اگلی کتاب کا نام ہوگا حماقتیں ہی حماقتیں۔ عمر، تم نے چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ اردو ادب پڑھ لیا، نالائق، لکھتے کیوں نہیں ہو؟ سر کیا لکھوں؟ افسانہ میری جان، افسانہ۔ افسانے کی ابتدا لوہے محفوظ سے ہوتی ہے، کون سے قیامت تک افسانہ ہی افسانہ، افسانہ ہی حقیقت ہے، ورنہ تاریخ تو افسانہ ہے۔ اور ہاں، شہرت کی آرزو میں شہید نہ ہو جانا، کاری کی رغبت اور نکات کی رعونت سے بے نیاز ہو کر لکھنا۔ مرغی خاگینے یا آملیٹ کے لیے انڈے نہیں دیتی، اس لیے لکھنا تزکیہ غم کے لیے لکھنا۔ لکھنا کیا ہے؟ بارش میں بھیگنا، بارش میں بھیگنا۔ مجھے بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے کہ یوں میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات چارلی چپلن نے کہی ہے، یار لکھنے سے بڑا کتارس ہوتا ہے۔ کالج میگزین میں نمکنت کا انشائیہ اور میرا افسانہ شائع ہوا تو بارش میں بھیگنے کا سلسلہ چل پڑا۔ جب دل پر بے نام سی اداسی چھانے لگتی تو میں کتارس کے لیے کسی کردار کی کتاب لکھنے بیٹھ جاتا۔ لکھتے کہیں دور سے دہکتے انگاروں پر چائے گرنے کی خوشبو آنے لگتی ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر خرم کا ہر شاگرد اس بات پر پھولا نہیں سماتا تھا کہ اسے ان کی سب سے زیادہ توجہ حاصل ہے۔ یہ ناز بھیجا نہیں تھا، وہ سب کو یار کہتے، سونی، موہنی اور تمکنت کو بھی۔ کسی یار کو ان کی کوئی بات پتہ چلتی تو اسے رومانی فلم کی کہانی کی طرح دہرایا جاتا۔ ان کا ایک غریب یار کیسر شہر کی تنگ گلیوں میں رہتا۔ ایک صبح چونکا دینے والے انداز میں بولا، کل تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پروفیسر خرم ہماری گلی سے گزرے۔ سچ مچ؟ ہاں، وہ
سخی چوکیدار کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ یارو عجیب نظارہ تھا، لڑکیاں بالیاں اپنے کھیل چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے، لڑکے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، دروازوں کی درزوں اور چلمنوں کی تلیوں سے آنکھیں چپک گئیں، دیواروں اور منڈیروں سے چہرے طلوع ہونے لگے۔ وہ باہر کی ہوا کی طرح گزرے تو سب لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ گلی والوں نے مجھے گھیر لیا اور ان کے بارے میں قریت کر پوچھنے لگے۔ جلانی چاچا نے تربیہ انداز میں کہا، کالج میں جادو بھی سکھایا جاتا ہے۔ تاہی حلیمہ نے ان کے مسکراہٹ دیکھ کر ماتھے پر بنا دوپٹہ کھول دیا۔ تم نے پروفیسر خرم سے بات کی؟ باولے ہوئے، اتنے الجھے انسان کو کہاں بٹھاتا ہے؟ خاک نشینوں کے تو سر دھول سے اٹھے اور آنکھیں گدلائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے بہشت کا دالان کرائے پر مل جاتا تو کوئی بات نہیں۔ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہم پروفیسر خرم کے ساتھ ٹیکسلا کی سیر کے لیے چلے گئے۔ وہاں آنکھوں کے مشہور مشن ہسپتال کی لائبریری میں مقامی پادری ان سے انجیل کی ایک پیشگوئی کے بارے میں الجھنے لگا۔ اس دوران ولندیزی ڈاکٹر کسی کام سے آیا اور پادری سے کہنے لگا، فادر، یہ بندہ تو سراپا محبت ہے، اس کے خیالات کی قدر کرنی چاہیے۔ مونی مسکراہٹ ہی پاکیزہ مسلک ہے۔ پروفیسر خرم کو المانی زبان سے پیار تھا۔ ان کی کئی المانوی مستشرقین سے خط و خطابت رہی۔ این میری شمل پاکستان آتی تو ایک آدھ ملاقات بھی ہو جاتی۔ یہ تو آج کا افسانہ، اور حسب وعدہ اب دوبارہ سے وہی کلام سنانے والا ہوں جو میں نے شروع میں سنا۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے گا آسانہ، اور دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں
مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم نے جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، اور میں ہوش حواس اس بات پہ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کو بیٹھا، تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ، اور پینے کو تو پی لوں گا، اور عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا اور عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے یہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آگے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں آگے، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا نا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، ہے جلوے جانا نا۔ کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، ہنس کر وہ فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ، سبحان اللہ۔ آپ کے میسیجز کی جانب آؤں گا، اور پھر آپ کے میسیجز کا جو سلسلہ ہے اور آپ کے کال جو لوگ کر رہے تھے، ابھی میں کال آپ کے اٹینڈ کر سکتا ہوں، ابھی آپ کو موقع دے سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سن رہا ہے؟ گلالہ وفا اسماعیل خانہ۔ گلالہ وفا، اس وقت جاگ رہی ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ بس نیند نہیں آ رہی۔ اور نیند نہیں آ رہی ہو؟ تاثیر بھائی لگا ہوا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، کیا کہیں گی پروگرام کے حوالے سے؟ بس بہت اچھا ہے، اور ایک ضرور سنائیں۔ ایک ہوا زمک سره جفا کړې ده، د سحر لمر په نیمه شپه رڼا کړې ده، دا ته چې هر محفل کې خاندې، دا د خیر ورځې دوا هم ما کړې ده، او ټول اورېدونکو ته سلام وایم۔ یو جهان مننه، یو جهان مننه۔ السلام علیکم تاثیر بھائی، صدا خوش رہو، سمینا راج۔ دنیا سے منفرد ہے میرے دل کا مشغلہ، دنیا سے مختلف ہے، دنیا سے منفرد ہے میرے دل کا مشغلہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی فاروق، جی 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 جی۔ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ چلے جاتے ہیں نا، پھر بھی آپ کے پروگرام میں کھوئے رہتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں۔ آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ آپ جاگ رہے ہو اس وقت؟
اچھا میرے پروگرام کے بعد سوتے ہیں اور جاگتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب کوئی بہن کال کرتی ہے نا تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہنیں بھی اس وقت جاگ رہی ہیں، صرف فاروق بھائی نہیں سن رہے ہیں۔ نہیں بہت سارے سن ایسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کون کون سنتا ہے۔ اللہ اکبر، بس محبت ہے۔ یہ تو ہم تو چھوٹے سے وہ ذرے سے بس کیا کہیں کہ شامل ہیں اس میں۔ ہاں چلیے، بس یہ ہے کہ محبتیں بے شمار، بس یہی آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، یہی محبتوں کی وجہ سے رات میں اس پہر میں جاگتا ہوں، ورنہ کون جاگتا ہے؟ ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ بہت دعا سلام، اور بس زیادہ سیریس نہیں لینا ہے، بس تھوڑی دیر ایسے سن کر پھر خوشی خوشی سو جانا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، خوشی خوشی آپ لوگوں نے سو جانا ہے، بہت شکریہ۔ سمینہ راج کہہ رہی تھی کہ دنیا سے منفرد ہے میرے دل کا مشعلہ، کانٹوں کو چومتی ہوں پھولوں کا دل چلے، پھولوں کا دل چلے کانٹوں کو چومتی ہوں۔ نادان محبت والوں کا ارمان بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہنہ۔ ملک نعمان حیدر فرام داجل، آپ کا پروگرام نائس ہے، کیا بات ہے آپ کی بھائی، اور آپ کے پروگرام کی بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، شو گڈ ہے۔ میں فرسٹ ٹائم SMS کر رہا ہوں، لاسٹ میں سب کو السلام علیکم السلام۔ آئی ایم اعجاز عرف حمدان فرام ڈی خان، شو اچھا ہے، سب سننے والوں کو سلام، اور آپ کو اسپیشل سلام، سلامت رہیں آپ بھی۔ عرفان محسود ظفر آباد سے ہمارے ساتھ لکھتے ہیں شو بیسٹ ہے، انجوائے کر رہے ہیں، اور نیند آ رہی ہے بڑی شدت سے نیند آنے لگی ہے فرقت میں، ہوئے 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 بڑے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ آج بڑے لوگ سن رہے ہیں، بڑے لوگ سے مراد میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جو کہ رات کی اس پہر جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں جاگ رہے ہیں، I don't know، نیند کیوں پتہ نہیں آ رہی۔ عمار قریشی ہیں ڈی اے خان سے لکھتے ہیں تاثیر بھائی پروگرام بہت بہترین ہے، آخر کار آج پروگرام سن لیا ہے، اللہ میرے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رہو میری جان۔ اور آج کیسے سنا یہ بھی بتا دینا، کیسے جاگے ہو؟ ویسے آپ کو تو نیند بہت جلدی آ جاتی ہے، پھر آج ابھی تک کیسے جاگ رہے ہیں؟ کون سی وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں؟ سوری اگین محسود بھائی، آپ کے لیے آپ کی یہ پوئٹری زبانی سناتے ہو یا کیا؟ اگر آپ زبانی سناتے ہیں تو پھر آپ بھی ایک شاعر سے کم نہیں ہیں، واہ یو آر گریٹ۔ اچھا جی، ٹیسٹ چیک کر رہا ہے عمار، واہ جی واہ۔ انیبا کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو زبانی سناتے ہیں تو آپ بھی ایک شاعر سے کم نہیں ہیں۔ کیا ہم سچی میں شاعر ہو سکتا ہوں، شاعر کہہ سکتا ہوں؟ السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شیراز بات کر رہا ہوں، انمول پرنس ڈی خان ظفر آباد سے۔ ڈی خان ظفر آباد سے کون صاحب؟ شیراز انمول پرنس۔ شیراز انمول پرنس، شیراز انمول پرنس صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں تو تقریباً آپ کا شو سنتا ہی رہتا ہوں۔ اچھا، تو اس بار آپ نے ٹائم بھی کچھ زیادہ لے لیا اور کافی مزہ آ رہا تھا۔ اچھا جی، شکریہ۔ تو اس لیے رہا نہیں کہ میں نے بولا کال کر کے سب بھائیوں کو سلام پیش کر دوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت۔ خاص طرف سے میری طرف سے پاک آرمی کو سلام سر۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیں تمام آرمی والے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جی سر۔ ہلو جی سن رہا ہوں میں۔ جی میں نے بولا کچھ کہنا چاہوں گا پاک آرمی کی نظر جی، کہ کوئی روٹھے تو اسے منانا سیکھو، کوئی روٹھے تو اسے منانا سیکھو، کوئی ٹوٹے تو اسے سجانا سیکھو، رشتے تو ملتے ہیں مقدر سے مگر انہیں خوبصورتی سے نبھانا سیکھو۔ آپ بھی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں؟
بڑی مہربانی بھائی. آپ بھی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں محترم؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کو لمبی عمر نصیب کرے. الہی آمین. کھانے پر مل جائیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. عمار کہتے ہیں کہ منیبہ بہن کو کہیں کہ ہم 4 سالوں تک اسیر کے کلام سے مستفید ہوتے رہے ہیں. بہت بہترین کلام تھا. پلیز وہ والا شعر سنا جو ہمیں بہت پسند آیا. کون سا شعر آپ لوگوں کو بہت پسند ہے؟ میرے دوستوں نے تو بہت سارے شعر میرے جو ہے نا، مجھے نہیں پتا کون سے شعر انہیں پسند ہے، لیکن بہت سارے شعر جو ہے نا آپ لوگوں کے پسند کے ہیں. آپ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پسند کے ہیں. لچپال آخر لچپال ہوندن جذبات بدل دے راندن. لچپال آخر لچپال ہوندن جذبات بدل دے راندن. قرآن گوائے آدمی دے حالات بدل دے راندن. ہر سال دی 24 گھنٹیاں وچ دن رات بدل دے راندے ہیں. چنگی نسل دے توڑ نبھاویں کم ساتھ بدل دے راندے ہیں. کم ساتھ بدل دے. کلام ہو جائے. اب مار پوچھ رہا ہے یہ والے سنائے. یہ مجھے اگر یاد رہے یہ اشعار تو پھر ٹھیک ہے. فرسٹ سیمسٹر کے اشعار ہیں. چاند تاروں کلام ہو جائے. چاند تاروں کلام ہو جائے. حسن کا احترام ہو جائے. جام و مینا سرور و نور و سرور. جام و مینا سرور و نور و سرور. میکش و اہتمام ہو جائے. میکش و اہتمام ہو جائے. اب اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے. بس اتنی یاد ہے نا. یہ 2 شعر، یہ 2 بھی آپ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ہمارے یاد ہو گئے تھے. مجھے یہ بھی یاد نہیں ہونے والے تھے. خیر آخر کار سامعین کھینچتے پروگرام کو اتنا کھینچ لیا کہ پونے 1 بجے تک لے آیا. اور الفت ہو تو الفت کے سہارے بھی بہت ہیں. الفت ہو تو الفت کے سہارے بھی بہت ہیں. آنکھوں میں محبت کے اشارے بھی بہت ہیں. السلام علیکم. چلے جی کال ڈراپ ہو چکی ہے آپ کی. دوبارہ سے کوشش کیجیے. الفت ہو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجاہد تاثیر خان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کا پروگرام سن کے. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت عرصے بعد لیٹ نائٹ کو پروگرام سنا ہے. سرکار کون بات کر رہے ہیں؟ بس یار ہم آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں. آپ ہماری آواز کو بھی نہیں پہچانتے. اوئے ہوئے کون ہے ہماری آس پاس رہنے والے؟ ذرا نام تو بتا دیں یار. مطلب نہیں کچھ نہیں. اب میں تو وہ والے لوگ ہیں نا جو کیا نام صبر کرے میں پڑھوں. وہ میرا بیوٹی کریم
آپ پڑھیے نا میرا بیوٹی کریم والے. جی جی میرا بیوٹی کریم والے کیسے ہیں جناب؟ میرا بیوٹی کریم تو ہمارا ایک پروڈکٹ ہے. ویسے میں آج خلیل تابر شوان بات کر رہا ہوں. کے ٹی اے خلیل تابر شوان بولے تو کے ٹی اے یا کے ٹی اے بولے تو خلیل تابر شوان؟ نہیں کے ٹی اے بولے تو خلیل تابر شوان. اچھا میں تو یہی کہتا تھا خلیل تابر شوان بولے تو کے ٹی اے. اچھا بس ایک ہی بات ہے, کان کو اس طرف سے پکڑیں گے اس طرف سے پکڑے, بات ایک ہی ہوتی ہے. اچھا جی ویسے آپ کیسے جاگ رہے آج, کس خوشی میں جاگ رہے؟ میں آج بس ایسے ہی آ رہا, نیند نہیں آ رہی تھی. اچھا تو میں نے کہا چلو ایف ایم ٹیون کر لوں, تھوڑا تاثیر کو سن لیں, مزے مزے کی باتیں. ہم بھی ماضی میں چلے گئے ٹھیک ہے کچھ, تو مزہ آ گیا تھوڑی سی. تو میں نے کہا چلو کال بھی ملا لیں, قسمت سے کال بھی لگ گئی ہے. دیکھ تو نہیں دیکھ تو نہیں آخری دعا مانگی, میں نے کہا کوئی اور دعا مانگی ہوتی تو وہ بھی رات کی یہ پہر ہے پتہ نہیں قبولیت کر. یہی اسی وجہ سے تو میں لوگوں کو جگاتا ہوں 1 بجے کے بعد جاتے ہوئے نا. پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں, سارے سونے سے پہلے تہجد کی نوافل پڑھ لیں, اور جو پروگرام کے دوران خیالوں میں گھوم رہا تھا نا ان کو مانگ لیں, عین ممکن ہے مل جائے. ہاں نا میں ویسے تھوڑی نا پروگرام کرتا ہوں. دیدار ہو, عین ممکن ہے دیدار ہو جائے. ہاں عین ممکن ہے تیرے کام آؤں, تو ابھی دل سے مت نکال مجھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا مجھے تھوڑا سا مکھن لگانے دے. کیا انداز ہے, کیا آواز ہے, کیا انتخاب ہے, اور کیا پی ٹی ایم ہے. یقین کریں بس میں اور کیا بولوں. نہیں یہ وہ والا مکھن تو نہیں ہے ایچ بی سی فیملی کو جو لگاتے نہیں یار, لوگ ہمیں اتنی تعریفیں ہماری کرتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا میں کیا کرے ایکسپیرینس کروں کہ کیا ہوتا ہے بندہ اتنی جب تعریف کرتا ہے. تھوڑی سی اور کرے نا, پھر تھوڑی سی اور کرے نا, اچھا لگ رہا ہوتا ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے. صبر کرے میں چوڑا ہو کر بیٹھ جاؤں, ابھی تعریف کرے. میں صحیح بیٹھ گیا ہوں, پہلے مجھے ڈر تھا کرسی سے نہ گر جاؤں. ہاں یقین مانے گا, میں پلتی مار کے بیٹھا ہوتا ہوں چیئر پہ. اچھا لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں, اتنی لمبی کال ہوگی, کہہ رہے ہوں گے پرسنل کال کر لیتے یار, لائیو آ گئے. یہ میں آپ کو بتاؤں, لسنرز کو میں بتانا چاہوں گا کہ جس دن سے آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں پلتی مار کی شو کرتا ہوں, اسی دن سے اب میں بھی پلتی مار کی. مزہ آتا ہے نا, مزہ آتا ہے نا. بڑا ریلیکس اور کمفرٹیبل ہو کے دیکھ جونیئر سے سیکھ رہے. ہمارے یہ کیا ڈیرا ٹی وی کے سی ای او ہیں, اور یہ ہم سے پلتی مارنے کا طریقہ سیکھ رہے. جناب بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے. کوشش کریں گے ہر ویکینڈ آپ کے ساتھ سن رہے ہیں, آپ کو سنتے رہیں, انجوائے کرتے رہیں گے. آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خلیل بھائی, تھینک یو سو مچ. خلیل تابر شوان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہی بندے ہیں, یہ وہی اللہ کے بندے ہیں شو سے پہلے مجھے کہتے ہیں کہ سونا نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں سو گیا نا کسی دن تو اس نے میرا پروگرام جو ہے نا چننے والا, اس نے وہ بھی کر کے دینا ہے. اور ایچ بی سی فیملی کے لیے اور خلیل بھائی کے پروڈکٹ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں. جی السلام علیکم. جی جناب کون؟ شراز بات کر رہا ہوں. جی شراز کہیے. میں نے بولا پہلی مرتبہ ہم نے کال کیا اور ایک مثال ریکویسٹ کیا آپ کو قومی نغمے کی. جی وہ نغمہ چاہ جائے کہ میرے وطن میرے بس میں ہو گئی پوری حفاظت کریں گا ایسے. ٹھیک ہے جی, پروگرام کے آخر میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت شکریہ. جی مجھے یاد ہے امار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ فاروق بات کر رہا ہوں. تقریر بھائی جی, جو خلیل بھائی ہیں نا جو اس وقت تک جاگ رہے ہیں. ہاں لیکن میں نے دسمبر 2016 میں اس میں جنوری میں اس میں 17 جنوری, اچھا 2017 جنوری میں اس میں ایک پروگرام کیا تھا پولٹری کا. اچھا. اور اس سیزن میں بارشیں نہیں آ رہی تھی, اور اس دن اس میں خلیل بھائی نے پروگرام بھی کیا تھا اور بارش بھی ہو گئی تھی جنوری میں. اچھا. یقین مانے وہ ایک تاریخ خاص پروگرام تھا. آپ اس کی کبھی پوزیشن ہے, اس کے دل میں ایک ایسا ہے کہ آپ نہیں جانتے. آپ لوگوں نے پوئٹری سنی ہے, ہمیں ساری کہانی کا پتہ ہے, ہم سارے قصے کو جانتے ہیں.
میں نے اس کا وہ پروگرام سنا تھا اور اس کو میں نے کہا کہ پہلے میرا دوسرا پروگرام تھا جو FM پہ میں سن رہا تھا اس وقت پوٹری کا، ایک تو شام بھائی کا پہلے سنا تھا اور دوسرا نمی بھائی نے یہ خلیل بھائی سے کرایا تھا. اچھا جی. یقین مانے وہ میری زندگی کا یادگار پروگرام ہے. اس میں جو بارش ہو گئی تھی پھر خلیل جو ہمیں رلانے پہ آ گیا تھا اور یقین مانے یہ ایسے نہیں جاگ رہا، اس کے دل میں بہت کچھ ہے. ہاں یہ بات ہے نا، یہ ویسے آپ لوگوں کو میرا بیوٹی کریم پہ لگا رہا ہے، اس کے دل میں بڑی باتیں ہیں. نہیں یہ تو ہوتی رہتی ہے نا، ہمارا بیٹی کریم تو ہم بھی بجائیں گے یار، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو اس وقت جاگنے والی بات ہے نا جو بس خلیل بھائی لوگوں نے بڑی بزم میں کہہ دی راز کی بات. اقبال بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. یہ فاروق بھائی نے بڑی بزم میں کہہ دی راز کی بات. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور مجھے یاد ہے 2017 کا وہ رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. اچھا جی تاثیر بھائی میرا نام تو آپ نے بڑا خراب کیا ہے، انیبا نہیں ہے، انیب محسود ہے. اچھا جی انیب محسود. ظالم انسان اتنا مشکل نام ہوتا ہے. الفت ہو تو الفت کے سہارے بھی بہت ہیں، آنکھوں میں محبت کے اشارے بھی بہت ہیں. ہمت ہے تو مایوس نہ ہو ڈوبنے والے، طوفان ہے موجوں کے سہارے بھی بہت ہیں. چلیں جی کہتے ہیں کسی محبوب گندم گھوں کی الفت میں گزرتے ہیں، کسی محبوب گندم گھوں کی الفت میں گزرتے ہیں. دم اپنا جسم سے یا خود سے آدم نکلتا ہے. سامعین رات بہت ہو چکی ہے اور ہم تو وہ ہیں کہ رات سنتی رہیں، سناتے رہیں، درد کی داستان بتاتے رہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں نہیں تکنے والے، لیکن آپ لوگوں کو تو سونا ہوگا. ہماری تو ایک عادت ہے پوری رات جاگنا اور پھر صبح سے کام کاج پہ لگ جانا. لیکن آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کی صحت کا خیال ہے. ہمیں سجاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا، میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب درخت خاموش تھے اور بادل شور کر رہے تھے. میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب عورتیں آگ روشن کر رہی تھیں. میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب میدان سے ایک بچے کا جنازہ گزر رہا تھا. میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب سب قیدیوں کی گاڑی عدالت کے سامنے کھڑی تھی. میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب لوگ عبادت گاہوں کی طرف جا رہے تھے. میں تمہیں یاد کر رہا تھا جب دنیا میں ہر شخص کے پاس ایک نہ ایک کام تھا. میں تمہیں یاد کر رہا تھا. اور وصال کے لہجے بھی، وصال کے لمحے بھی کیا خوب ہوتے کہ وصال خوشبو کی آواز سنی، اونچا لب کے کھلتے ہی پانی پر کچھ نقش بنے، پرتو شاخ کے ہلتے ہیں، پرتو شاخ کے ہلتے ہی ساری باتیں بھول گئے. اس سے آنکھیں ملتی ہی ساری باتیں بھول گئے. اور بس ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. جوتوں کی جوڑی سے یا قبر سے جو بارش میں بیٹھ گئی، یا اس پھول سے جو قبر کی آئینی پر کھلا. ہر ایک کو کہیں نہ کہیں پناہ مل گئی. چونٹیوں کو جائے نماز کے نیچے اور لڑکیوں کو میری آواز میں، چونٹیوں کو جائے نماز کے نیچے اور لڑکیوں کو میری آواز میں. مردہ بھیل کی کوپڑی میں گلہری نے گھر بنا لیا. نظم کا بھی ایک گھر ہوگا، کسی جلا وطن کا گھر، یا انتظار کرتی ہوئی آنکھیں
ایک پہیا ہے جو بنانے والے سے ادھورا رہ گیا ہے، اسے ایک نظم مکمل کر سکتی ہے۔ ایک گونجتا ہوا آسمان نظم کے لیے کافی ہے، ایک گونجتا ہوا آسمان نظم کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ناشتہ دان میں بآسانی سما سکتی ہے۔ پھول، آنسو اور گھنٹیاں اس میں پروئی جا سکتی ہے، اسے اندھیرے میں گایا جا سکتا ہے، تہواروں کی دھوپ میں سکھایا جا سکتا ہے۔ تم اسے دیکھ کر سیکھتی ہو، خالی برتنوں، خالی قبضوں اور خالی کہواروں میں تم اسے سن سکتی ہو۔ ہاتھ گاڑیوں اور جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے تم اسے چوم سکتی ہو، بندرگاہوں کی بھیڑ میں تم اسے گھونٹ سکتی ہو، پتھر کی ماند میں تم اسے اگا سکتی ہو۔ پودینے کی کیاریوں میں ایک نظم کسی بھی رات سے تاریخ نہیں کی جا سکتی، کسی تلوار سے کاٹی نہیں جا سکتی، کسی دیوار میں قید نہیں کی جا سکتی۔ ایک نظم کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، بادل کی طرح، ہوا کی طرح، راستے کی طرح، باپ کے ہاتھ کی طرح۔ ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، موڈ بنا ہوا ہے تو جاتے ہوئے ایک اور خوبصورت سی نظم، بڑا عجیب ہوتا ہے مجھے جانتے ہوئے جانے کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن یہ تمہیں اداس سا پاتا ہوں میں کہیں دن سے، نہ جانے کون سے صدمے اٹھا رہی ہو تم، وہ شوخیاں، وہ تبسم، وہ کہے نہ رہے، ہر ایک چیز کو حسرت سے دیکھتی ہو تم، چھپا چھپا کے خاموشی میں اپنی بے چینی، خود اپنے راز کی تشہیر بن گئی ہو تم۔ میری امید اگر مٹ گئی تو مٹنے دو، امید کیا ہے بس ایک پیش و پس ہے، کچھ بھی نہیں۔ میری حیات کی غمگینیوں کا غم نہ کرو، غم حیات غم یک نفس ہے، کچھ بھی نہیں۔ تم اپنے حسن کی رعنائیوں پہ رحم کرو، وفا فریب ہیں، تولے ہوس ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے تمہارے تغافل سے کیوں شکایت ہو، میری فنا میرے احساس کا تقاضا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کا خوف ہے تم کو، مجھے خبر ہے یہ دنیا عجیب دنیا ہے، یہاں حیات کے پردے میں موت پلتی ہے، شکست ساز کی آواز روح نغمہ ہے، مجھے تمہاری جدائی کا کوئی رنج نہیں۔ میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم، کہ تم نے ٹھیک کہا تمہیں ملا نہ کروں، مگر مجھے یہ بتا دو کہ کیوں اداس ہو تم، خفا نہ ہونا میری جرت تخاطب پر، تمہیں خبر ہے میری زندگی کی آس ہو تم، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں رو کے جی لوں گا، مگر خدا کے لیے تم اسیر غم نہ رہو، واہی کیا جو زمانے نے تم کو چھین لیا، یہاں پہ کون ہوا ہے کسی کا سوچو تو، مجھے قسم ہے میری دکھ بھری جوانی کی، میں خوش ہوں میری محبت کے پھول ٹکرا دو، میں اپنی روح کی ہر ایک خوشی میں ڈالوں گا، مگر تمہاری مسرت مٹا نہیں سکتا، میں خود کو موت کے ہاتھوں میں سونپ سکتا ہوں، مگر یہ بارے مصائب اٹھا نہیں سکتا، تمہارے غم کے سوا اور بھی تو غم ہے مجھے، نجات سے ان سے میں ایک لہجہ پا نہیں سکتا، یہ اونچے اونچے مکانوں کے ڈھیوڑیوں کے تلے، ہر ایک گام پہ بھوکے بھکاریوں کی صدا، ہر ایک سمت انسانیت کی آہو بکار، ایک گھر میں افلاس و بھوک کا شور، کارخانوں میں لوہے کا شور و غل، جس میں ہے دفن لاکھوں غریبوں کی روح کا نغمہ،
یہ شاہراہوں پہ رنگین ساڑیوں کی جھلک، یہ جھونپڑیوں میں غریبوں کے بے کفن لاشیں، یہ مال روڈ پہ کاروں کے ریل پہل کا شور، یہ پٹریوں پہ غریبوں کے زرد رو بچے، گلی گلی میں یہ بکتے ہوئے جمع چہرے، حسین آنکھوں میں افسردگی سے چھائی ہوئی، یہ جنگ اور یہ میرے وطن کے شوخ جوان، خریدی جاتی ہے اٹھتی جوانیاں جن کی، یہ بات بات پہ قانون و ضابطے کی گرفت، یہ ذلتیں، یہ غلامی، یہ دور مجبوری، یہ غم بہت ہے میری زندگی مٹانے کو، اداس رہ کے میرے دل کو اور رنج نہ دو، اداس رہ کے میرے دل کو اور رنج نہ دو۔ اب سامعین آپ بھی سو جائے اور میں بھی سوتا ہوں، لہٰذا مزید نہیں بولوں گا، اگر بول دیا کچھ تو پھر بولتا ہی جاؤں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ڈھیر سارا خیال اپنا رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اور اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور ہاں محبتوں کے پیغمبر آپ ہی باتیں۔ اللہ حافظ، ناصر و پاکستان پائندہ آباد، شب بخیر۔ ہزار باتیں کہیں زمانے، میری وفا پہ یقین رکھنا۔